ناظرین، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، ہر سوال کا یہی جواب ہے، پر طاقت کے ایوانوں میں جس کا زور ہے وہی کامیاب ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمارے رہنما ووٹ لے کر ہمارے مسائل حل کریں گے، انہی رہنما کے مسائل حل کرتے گزریں گے، کیا اس کا کوئی حساب ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک طرف نہ روٹی ہے نہ چھت ہے، بس وعدوں کا سراب ہے، دوسری طرف جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ بھی دستیاب ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پروگرام فرنٹ لائن کے ساتھ میں ہوں مائرہ عمران۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، نواز شریف صاحب کی آمد ہے۔ بہت 2-3 مہینے سے ہم سن رہے تھے کہ قانونی پیچیدگیاں ہیں، وہ آئیں گے تو کیا وہ گرفتار ہو جائیں گے یا وہ سیدھا جلسے میں جائیں گے۔ یہ قانونی پیچیدگیاں ہم نے دیکھا کہ 2 دن میں حل ہو گئی۔ جو کل درخواستیں دی گئی اور آج ان درخواستوں پہ فیصلہ آ گیا، اور اب ہمیں لگتا ہے کہ وہ قانونی پیچیدگیاں دور ہو گئی۔ تو آج ہمارے ساتھ پینل پر موجود ہیں خضر کلاسرا صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان تمام سیاسی معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کیسر خان تنولی صاحب موجود ہیں، آپ بھی بہت سینئر تجزیہ کار ہیں، اینکر ہیں۔ اس سارے حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس سے جڑے معاملات سے کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو تنولی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، زیرو رسک ہو چکا ہے اب نواز شریف صاحب کے لیے یا ابھی بھی کوئی پیچیدگیاں برقرار ہیں ان کے لیے؟ ماہر، آپ کا بہت شکریہ۔ کلاسرا صاحب، آپ کی اجازت ہے۔ حالات جو اس ملک کے ہیں، ہم لوگ پچھلے کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ 2018 کے انتخابات کو لے لیں، میاں محمد نواز شریف کا جب فیصلہ آیا، ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور انہوں نے ایک بیانیہ بنایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ ووٹ کو عزت دو، اور انہوں نے پبلک گیدرنگز کی، لوگوں کو اکٹھا کیا اور بڑے بڑے جلسے بھی کیے اپنی نااہلی کے بعد۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو کچھ مقدمات کے اندر سزا ہو گئی، اور وہ جس طرح سے باہر گئے اس وقت کی حکومت نے، اور خاص طور پہ میں یاسمین راشد صاحبہ کا ذکر کروں گا، وہ اس وقت وزیر صحت پنجاب تھی، انہوں نے بھی کہا جی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی حالت بہت خراب ہے اور ان کو باہر بھجوانا چاہیے۔ حکومت کو کنونس کیا، عدالت کو کنونس کیا، وہ ایک ایفیڈیوٹ جمع کرا کے باہر چلے گئے۔ اب پچھلے کافی دنوں سے 16 ماہ تقریباً پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی، اور یہ لوگ باتیں کرتے رہے کہ وہ جو 16 دن کے لیے گئے تھے یا 20 دن کے لیے گئے تھے، یا جن کا علاج ہونے کا تو وطن واپس آنا تھا، ان کو تقریباً 3.5 سال، 4 سال ہو گئے، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ لیکن اس دوران جو ملک کے اندر سیاسی تبدیلیاں ہوئی، جو سیاسی منظرنامے بدلے، اس ملک کے جو حالات تبدیل ہوئے پچھلے 4-5 سالوں کے اندر، وہ شاید اس سے پہلے اس ملک کی تاریخ میں ایسے کبھی دیکھنے کو نہیں ملے، میری ذاتی رائے ہے۔ لیکن اس میں پھر یہ ہوا کہ اب ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا کہ 16 ماہ حکومت رہی پی ڈی ایم کی، مختلف جماعتوں نے اس ملک کے اندر حکمرانی کی، اور کہتے ہیں کہ برے حالات تھے، ڈیفالٹ سے بچا دیا، پچھلے حکمرانوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا تھا، ہم نے آگے کم از کم اس کو ایک سنبھالا دے دیا ہے، اور اب انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب دوبارہ حکومت بنائیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی اور ملک کو اوپر لے کر جائیں گے۔ لیکن پھر ایک جماعت کے جو قائد، جس کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، اور وہ بار بار، میں میاں شہباز شریف صاحب کی بات کروں گا جو پرائم منسٹر بھی رہے، بار بار کہتے رہے کہ جی ہم نے اپنا سیاسی نقصان تو کر لیا ہے لیکن ملک کو بچا لیا، سیاسی نقصان کر لیا لیکن ملک کو بچا لیا۔ اب اس جو سیاسی نقصان کا ازالہ ہے، وہ شہباز شریف صاحب بھی اور اس ملک کے باقی جو سیاستدان ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے، وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہی واپس آ کے کر سکتے ہیں، لیکن نواز شریف کیسے واپس آئیں گے، کیا طریقہ کار اپنائیں گے، اور وہ جو ان کے اوپر کیسز ہیں ان کا کیا ہوگا، کیا ان کی مرضی کے مطابق چیزیں ہو گئی ہیں؟ پچھلے 16 ماہ اور اس کے بعد کے 3-4 ماہ جو ہیں، اس کے اندر یہ ساری چیزیں تقریباً ہو گئی ہیں، اور اب میاں محمد نواز شریف صاحب نے تب یہ اناؤنس کیا جب چیزیں ان کو صاف ان کے حق میں جاتی ہوئی نظر آئی، اور ان کو گارنٹی ہو گئی کہ اب آپ کے لیے راہیں ہموار ہیں، آپ آ کے اس ملک کی سیاست کو بھی سنبھالیں، اپنی جماعت کا جو گرا ہوا مورال ہے اس کو بھی بلند کریں، اور باقی کیسز ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو نواز شریف صاحب کل نہیں تو پرسوں اس ملک میں دوبارہ لینڈ کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسلام آباد آئیں گے پہلے۔ جی بالکل، ان کا یہ پلان بھی بدلتا ہوا ہم نے دیکھا، بلکہ روز کلاسرا صاحب ایک نئی خبر ہے، نئی ڈیولپمنٹ ہے اس فرنٹ کے اوپر۔ آج بھی صبح، اور وہ ایسی سنسنی خیز قسم کی خبریں ہوتی ہیں کہ پہلے بریکنگ نیوز چلی کہ جی دبئی سے جو چلنا تھا نواز شریف صاحب نے وہ کینسل ہو گیا ہے، ابھی ڈیلے ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد وہ چل پڑے کہ ایک ضروری میٹنگز ہو رہی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں وہ خوف اور وہ دور ہو گیا 16-18 ماہ میں نواز شریف صاحب کا، یا ابھی بھی کہیں پر جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہیں واپس آنے میں؟ میاں صاحب کو ایک داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے ہمیشہ سسٹم کو، اسٹیبلشمنٹ کو، بساد احترام عدلیہ کو اپنے حق میں بڑا شاندار انداز میں کیا ہے۔
وہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں سزا یافتہ تھے، مجرم تھے، ہائی جیکر تھے، وغیرہ وغیرہ تھے. ایسی ڈیل انہوں نے ماری کہ ظفر علی شاہ صاحب ساتھ والے اس میں تھے سیل میں، انہیں بھی پتہ نہیں چلا، کسی کو پتہ نہیں چلا. میاں صاحب جو ہے وہ سعودیہ پہنچ گئے تھے اور اس پہ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا ان کے ساتھیوں نے. تو اسی طرح دیگر معاملات میں بھی وہ بڑا پکا منہ کر کے اور پکی بات کرتے ہیں اور پتہ نہیں چلنے دیتے. اب بھی وہ ڈیل کے تحت آ رہے ہیں، چیزیں سیٹل کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود میاں صاحب کو وہ ویلکم نہیں مل رہا جس کی توقع شاید وہ کر رہے تھے یا ان کی پارٹی کر رہی تھی. اس کی ریزن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے جو 16 ماہ ہیں، جو اس کی کارکردگی ہے کہ 332 پہ پیٹرول ہے، اس سے اوپر تھا، ڈالر اس سے کہیں 400 کی طرف رواں دواں تھا، اسی طرح زندگی کی عام چیزیں عام آدمی کی پہنچ سے دور تھیں. پوری کوشش تو نون لیگ کی لگی ہوئی ہے کہ ہم کسی طرح ایک بڑا ویلکم دے سکیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنی بڑی گیدرنگ ہو سکے گی، اتنا بڑا انہیں ویلکم مل سکے گا. بے شک اب تک کی صورتحال کے مطابق ان کی گارنٹیز بھی ہیں، ان کا وہ بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک ایشو بھی چلتا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی کسی ڈیل کی شکل میں لایا گیا تھا، بڑے ملاقاتیں دبئی میں ہوئی تھیں، آگے پیچھے ہوئی تھیں، لیکن ایٹ دی اینڈ مشرف صاحب کا اور ان کا ایک ٹکراؤ ہو گیا تھا، اور ایک ایسا ٹکراؤ ہوا تھا کہ جس کا نتیجہ سب کے سامنے، اس بحث میں اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ عمران خان کی شکل میں اڈیالہ میں لینڈ کر چکے ہیں، اور یہ دوسرے پرائم منسٹر ہیں جو لینڈ کریں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈالر کو نیچے لانا ہو، لوگوں کو تسلی دینی ہو، دنیا کے ساتھ ایک نئے روابط قائم کرنے ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر کیا بھی جا رہا ہے تو میاں صاحب کو یہ پورا امتیاز حاصل ہے کہ یہ اسی کے ساتھ فٹ ہو جاتے ہیں. اب میں کوئی سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا گلے وغیرہ کا، لیکن یہ اسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جو انہیں فیسیلیٹیٹ کرے. وہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بھی شکل ہو، کسی بھی شکل میں ہو، یہ پیچھے نہیں ہٹتے. یہ ایسے جنگجو ہیں، ایسے سیاسی میدان کے کھلاڑی ہیں کہ جنرل حمید گل ہو، جہانگیر کرامت صاحب ہو، جنرل مشرف ہو، پیپلز پارٹی ہو، بی بی انہی کی وجہ سے ایگزائل میں گئی تھی. بی بی کو جو چکر لگوائے تھے کراچی آج اور صبح لاہور اور پرسوں پشاور اور وغیرہ وغیرہ، وہ میاں صاحب کا کیا دھرا تھا. اب اگر اسٹیبلشمنٹ ود ڈیو ریسپیکٹ اگر وہ اسے سمجھتی ہے کہ میاں صاحب بھی چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہے. بھٹو صاحب پھائے لگ گئے، پیپلز پارٹی 11 سال بعد اقتدار میں آئی، بی بی 96 میں گئی، 2008 میں واپس آئے، جان سے بی بی گئی 12 سال بعد. نواز شریف صاحب خود 13 میں گئے، 14 میں واپس ہے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 17 میں میاں صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے، پھر 16 بعد ملی ہے، پھر وہ کیسے آ کے 28 یا 29 تک وہ کنٹینیو کریں گے. تو یہ میرے خیال میں سوال بہت سارے سوالات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو نوری صاحب شاید ایگری بھی نہیں کر رہے کچھ چیزوں سے. لیکن سیاسی غلطیاں جو ہو گئی نا پچھلے 4-5 سالوں میں، سیاسی بلنڈرز جس کو پولیٹیکل بلنڈرز کہتے ہیں، اور ایک سیاسی جماعت کے بڑے قائد نے کیے، ان کی فین فالوئنگ ہے، سارے معاملات ہیں. سیاسی بلنڈرز جس کو پولیٹیکل بلنڈرز کہتے ہیں، اور ایک سیاسی جماعت کے بڑے قائد نے کیے، ان کی فین فالوئنگ ہے، سارے معاملات ہیں، اور بڑا اچھا لوگوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی کیا. لیکن وہ جو غلطیاں ہوگی، ان غلطیوں کے نتیجے میں میاں محمد نواز شریف اس وقت پھر ایک پوزیشن لیے کھڑے ہیں، اور وہ شاید سمجھتے ہیں، میری ذاتی رائے نہیں ہے کہ وہ یہ ماحول یا وہ گراؤنڈ بنا پائیں گے، یا وہ پھر اپنی مرضی کے نتائج جو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو مل جائیں گے ویسے ان کو مل جائیں گے. لیکن ماحول بنانے کے لیے ان کے پاس وہ مٹیریل موجود ہے. وہ ساری اپنی جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں وہ ان کو گنوائیں گے، ان کو بتائیں گے. اور دوسرا اکلاس صاحب نے ذکر کیا بہت بڑا سوال ہے کہ جو دوسرا ایک تو یہ تھا قانونی پیچیدگیوں پر بہت بات ہوئی، دوسرا یہ کہ بیانیہ کیا ہوگا، بیانیہ کیا رکھیں گے میاں نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے. اس کے اوپر ہم اپنے اگلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، شرازی صاحب نے سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور
سیاسی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. تو ہم شاہد صاحب آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. ہمارا جو پروگرام ہے ظاہر آج ہر چینل کا ہر پروگرام شاید اس وقت نواز شریف کی آمد سے متعلق ہے. تو کیا آپ کے خیال میں وہ جو ہیجانی کیفیت طاری تھی کہ قانونی پیچیدگیاں ہو جائیں گی اور ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، جس پر ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کے لیڈران بڑے برہم ہوتے تھے جب یہ کہا جاتا تھا کہ جی ان کو عدالت میں پہلے پیش کیا جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ خود ہی انہوں نے ایک دن کے اندر وہ درخواستیں جمع ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ اگلے دن ہی اس پہ فیصلہ آ گیا اور وہ قانونی پیچیدگیاں لگتا ہے جیسے کہ ختم ہو گئی ہیں. تو آپ کے خیال میں وہ جو ہیجانی کیفیت تھی اس سے نکل آئے ہیں یا ابھی وہ ہیجانی کیفیت شروع ہوگی جب وہ واپس آئیں گے؟ میرے خیال میں ہیجانی کیفیت ان لوگوں کے لیے تھی جن کے پاس انفارمیشن نہیں تھی، اور وہ عام آدمی تھے. ظاہر سی بات ہے میں اور آپ شاید اس ملک کے دیگر شہری ہیں جن کو معلوم نہیں تھا کہ بیک گراؤنڈ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو ان کے لیے ہیجانی کیفیت ضرور تھی. لیکن جو آ رہے تھے انہیں معلوم تھا کہ وہ کنوکٹڈ ہیں. دیکھا جائے تو ایک مقدمے میں 7 سال، دوسرے مقدمے میں 10 سال قید بھگت رہے ہیں. اور اگر اس ملک میں رول آف لا کی بات کریں تو قانون اور اصول تو یہی بنتا ہے کہ آپ کو آتے ہی جیل جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. اور ایک نئی نظیر قائم ہوئی، اس وقت بھی ایک نئی نظیر قائم ہوئی تھی کہ جب علاج کی غرض سے ان کو، ایک مجرم کو اس ملک سے بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی، اور پھر کہا یہ گیا تھا کہ آپ نے 4 ہفتے میں واپس آنا ہے، اور اگر آپ اس سے زیادہ ایکسٹینڈ کریں گے تو اجازت ہوگی مشروط عدالت کی یا پھر صوبائی حکومت کی جانب سے. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. اور آج اگر وہ 4 سال یا اس سے زیادہ عرصے کے بعد واپس آ رہے ہیں تو عدالتوں کے سامنے جب درخواست ضمانت کی آئی ہے تو یہ نہیں پوچھا گیا کہ جس غرض سے وہ گئے تھے وہ غرض تو پوری نہیں ہوئی، گویا کہ اس دوران انہوں نے علاج تو نہیں کروایا، تو کیا ان کا جانا درست تھا؟ یا یہ ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں تو اتنے آنے میں تاخیر کیوں کی؟ یہ سوال ہرگز نہیں ہوئے، بلکہ جتنا انہوں نے ریلیف مانگا ان کو دے دیا گیا. اور نیب کے پروسیکیوٹر بھی بن بلائے وہاں پہ پہنچے، گویا کہ ان کو بلایا نہیں گیا تھا، اور انہوں نے بھی جا کے اپنا بیان داغ دیا کہ اگر وہ واپس آ رہے ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس ملک میں ہر ادارے اور پھر جو ہر کردار ہے اس کے اوپر بڑے سوالات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کچھ لوگ حیران ہو رہے ہیں تو ان کو بالکل حیران نہیں ہونا چاہیے. اس ملک کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کے کمزور ترین مقدمے میں پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، اور ایک ایسا بھی شخص کا کہ جس کے اوپر ہائی ٹریزن کے تحت مقدمہ چلایا گیا، لیکن وہ مقدمہ چلانے والے بھی کہیں ایک طرح سے نشان عبرت بنے، اور عدالتوں میں فیصلے دینے والے بھی نشان عبرت بنے، اور جس نے جرم کیا تھا اس کو ہم نے ایک طرح سے گن سیلوٹ کر کے اس کو سپرد خاک کیا. تو میرا خیال ہے کہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس پہ کسی کو حیران نہیں ہونا چاہیے. اور ہیجانی کیفیت اگر کسی کے لیے تھی بھی صحیح تو میں سمجھتا ہوں بلا جواز تھی. ظاہر سی بات ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت آ رہے ہیں، اور آگے چل کے کیا وہ جو ایک امید پاکستان جہاز پہ آئے ہیں، اس جہاز کے اترنے سے پاکستان کے لوگوں کو کوئی امید ہونی چاہیے، اس پہ سوال ہوتا ہے. وہ سوال ہے، باقی اس سوال کا جواب باقی ہے کہ یقیناً ہے. تو میرا خیال ہے مجھے تو اس کا جواب کچھ نفی میں مل رہا ہے. ان کے آنے سے اس ملک میں نہ تو معیشت کا پہیہ چلنا ہے اور نہ اس ملک میں اسٹیبلٹی آنی ہے. اور وہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے، اب ایک تحریک انصاف نہیں بلکہ 16 ماہ کی ان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے. کل آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر سنی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو کل تک ایک ساتھ تھے، آج اگر وہ بھی گلہ کر رہے ہیں کہ شاید اس ملک میں ایک شخص کے لیے، ایک جماعت کے لیے تو سب کچھ ہے، باقی جماعتوں کے لیے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اگر الیکشن ہو بھی جائیں تو میں اس کے بعد کم از کم کوئی خیر نہیں دیکھ رہا. اس کے بعد لگتا ہے کرائسس اور زیادہ ڈیپ ہو جائیں گے. صحیح. تومیر صاحب کیا خیر دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ یہ کہ مینار پاکستان جب جائیں گے تو کہا گیا جی وہ ایک معاشی پلان کا اعلان کریں گے، تو آپ کے خیال میں کیا خیر نظر آ رہی ہے، یا یہ لگ رہا ہے کہ معاشی پلان وہ کیا ہوگا جو کہ اب ہمیں نافذ ہوتا نظر نہیں آ رہا؟ ادھر IMF ہم سے کہہ رہی ہے کہ گیس کی قیمتیں بڑھائیں، اور اس کے لیے بھی ایک ابھی ICC کی میٹنگ کال ہو گئی ہے. تو کیا خیر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں ان کا پلان تو جو بھی ہے، لیکن شاہد صاحب نے کہا کہ وہ ملک میں جب آئے یا انہوں نے جب اعلان کیا یا جب ہائی کورٹ میں ان کی درخواست آج گئی یا کل گئی تو ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے 4 سال علاج کرایا. انہوں نے باقاعدہ وہ میڈیکل رپورٹ سبمٹ کروائی، اور ابھی ساتھ اس میں بتایا گیا کہ ابھی ان کا علاج جاری ہے اور ان کو دوبارہ ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. دوسرا کلاسر صاحب نے کہا جی کہ ان کے انتظامات کے حوالے سے شاید وہ اتنے مطمئن نہیں ہے کہ جس طرح سے اتنا اس کو ہائپ دی گئی ہے کہ کس کو جو ہے پورا پاکستان جو ہے وہ مینار پاکستان پہنچ جائے گا
اور بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے. اس میں اس کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حد تک اگر میں بات کروں نا، ہزارہ ڈویژن کو کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا کا پورا کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہاں پر بہت بری تقسیم ہے، تفریق ہے. امیر مقام صاحب پریزیڈنٹ ہیں، جنرل سیکرٹری مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے، تو ان کی آپس میں ہی اتنے پھڈے ہیں، اتنے حالات خراب ہیں. ایک طرف مہتاب عباسی صاحب ان کے اپنے شکوے شکایتیں ہیں، دوسری طرف اگر ہم لوگ پورے ڈویژن کو دیکھ لیں ہزارہ کو، تو وہاں پر بھی نچلے سطح پر بہت زیادہ مسائل ہیں. تو ویلکم کے لیے اگر وہاں سے کچھ نہیں ہو پائے گا تو باقی پنجاب کے اندر بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. پنجاب کے اندر ہی ہمیں لگ رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں تو سندھ میں تو ویسے ہی پیپلز پارٹی کا زور ہے، وہاں سے تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ٹرینیں بھر کے آئیں گی. مطلب حالات ویلکم کے اعتبار سے اتنے اچھے نہیں ہیں. اور اس کے بعد جو معاشی ان کی جو پلانز ہیں، جو ان کے ارادے ہیں، یہ جو ان کو یہ گارنٹی کرا دی جنہوں نے کہ آپ کے لیے سارا کچھ سیٹ کر دیا گیا ہے، اب آپ آ کے کھل کے اپنی شارٹس کھیل سکتے ہیں، آپ اپنے پلانز کو کم از کم عوام کے کانوں میں، دلوں میں، دماغوں میں پہنچا سکتے ہیں. آپ کو اتنی چھوٹ ضرور مل گئی ہے کہ آپ اپنے کیسز کو 24 تک تو ابھی ان کو صرف اس میں چھوٹ ملی اور ان کی وارنٹ معطل کیے گئے نا، اس کے بعد بھی ظاہری بات ان کورٹ میں پیش ہونا ہے، کورٹ کو فیس کرنا ہے. تو تاریخوں پہ تاریخوں والا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اپنی پولیٹیکل کیمپین وہ جاری رکھیں گے. لیکن بات یہ درست ہے کہ اس سے بظاہر ایک دیکھنے والے کو، ایک صحافی کو کچھ اتنی زیادہ کلیئر پکچر نظر نہیں آ رہی کہ اگر الیکشن جنوری کے اینڈ میں یا فروری میں ہو بھی جاتے ہیں تو میاں محمد نواز شریف کے پاس یا مسلم لیگ نون کے پاس اس سے پہلے ایسا کوئی پلان نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی اس کے اوپر ہوم ورک کیا ہوا ہے. اگر کسی نے کچھ کرنا ہے تو وہی وہ لوگ ہیں اور وہی لوگ کر رہے ہیں جو میاں محمد نواز شریف کو یہاں تک لانے میں ساتھ ہیں. لیکن جو انٹرنل پارٹی کے اندر ٹینشنز اور آپ نے کہا نا کہ ڈویژنز بہت ساری تھی، کے پی میں خاص طور پہ اگر بات کریں تو وہ اب بہتر ہو جائیں گے نواز شریف صاحب کے آنے سے؟ پارٹی کے انٹرنل معاملات میں حالات بہت خراب ہوئے ہیں پچھلے 4-5 سالوں میں. آپ نے میاں محمد نواز شریف سے ان کے بڑے قریبی لوگوں کو گلے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ لندن میں بیٹھ کے فیصلے نہیں ہو سکتے، آپ لندن میں بیٹھ کے اپنی باقی تو ساری پولیٹیکل میٹنگز بھی کر رہے ہیں، سارے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ پاکستان آنے کو کیوں نہیں تیار؟ تو پاکستان وہ اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ پاکستان میں وہ ایک مجرم ڈکلیئرڈ تھے اور ایک میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر وہ باہر گئے ہوئے تھے. ان کو پتا تھا کہ پاکستان جا کے جب تک میری چیزیں میری مرضی کے مطابق نہیں ہو جاتی. مریم نواز صاحبہ پچھلے 2 سالوں سے ایک بات کر رہی تھی جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا آف دا ریکارڈ بھی، کہ وہ پڑلے کہہ رہی تھی کہ جو ترازو کے 2 پڑلے یہ برابر ہونے چاہیے. برابری سے کیا مراد تھی آپ کی؟ برابری سے مراد یہی تھی کہ آپ ہمیں وہ حالات واپس لا کے دیں جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، اور جو زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئی وہ ساری ویسی دہرائی جائیں، وہ سارے معاملات ویسی ریورس کیے جائیں اور نواز شریف کو اسی عزت اور اسی تکریم کے ساتھ واپس لایا جائے. تو وہ سب سلسلے ان کے لیے اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ساری چیزیں بہت صاف کر دی گئی اور کلیئر ہیں. اور نواز شریف اگر پرائم منسٹر نہیں بھی بنتے نا، وہ آزادی کے ساتھ اپنی پولیٹیکل کیمپین اور اپنی جماعت کو کھڑا کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں. صحیح. یہ تو ہے کہ عزت سے واپس لایا جائے اور ہمیں باقی عزت سے واپس لایا جا رہا ہے. لیکن یہ کہ بعض حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کو، جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، عوامی پارٹی بنا دیا ہے سارے پروسیس کے اندر. تو عوام کے پاس جب جانا ہے تو بیانیے کا جو ایک جھگڑا چل رہا ہے، تو کیا وہ بیانیہ لوگوں کو کلک کر رہا ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ صحافیوں کو تو ابھی تک نہیں کلک کر پایا، میڈیا ہاؤسز کو، کہ عوام کو یہ کلک کر پائے گا جو بیانیہ وہ لے کے آ رہے ہیں؟ پبلک میں تو وہ چیز جو ہے نا ہمیں دیکھنے کو وہ نہیں مل رہی ہے جو کہ ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ میاں صاحب کا جو کام تمام کیا ہے نا وہ شہباز شریف صاحب نے کیا ہے. وہ گھر کا بیدی لنکا ڈائے جو 16 ماہ میاں صاحب نے انہیں خوش ہو کے بھائی کو ساری قربانیاں بھول کر اور آپ نے بھائی کو جو چانس ڈھلوایا دیا ہے، وہ بھائی جو ہے اب نہ میاں صاحب انہیں نگل سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں. اب وہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ بھجوانے والے بھی وہی تھے. اب میاں صاحب کو گھیر گھار کے پھر یہاں اڈیالہ تک پہنچانے میں بھی وہی محرک ہوں گے. اب بیسک یہ ہے کہ لوگ نا بہت زیادہ نالاں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کا جیل میں بیٹھنا اور میاں صاحب کا کمپین کرنا یہ بہت بڑا نقصان ہوگا میاں صاحب کے لیے. میاں صاحب کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ جیل چلے جائیں، جیل کے پروسیس سے گزر آئیں. اس پروسیس کے ساتھ انہیں ہمدردیاں بھی ملیں گی، انہیں سارا کچھ ملے گا. ایون اب آپ دیکھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کے حوالے سے بہت سخت زبان استعمال کرتے تھے، لیکن لاسٹ دنوں میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں اس الیکشن میں نہیں جانا چاہتا یا حصہ نہیں بننا چاہتا جس میں میرے مخالف کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اسے ایک طرف ڈال دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے.
تو میاں صاحب کو پہلے یہ پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی. اگر میاں صاحب وہ کہتے ہیں نا گلیاں ہون سنجان دے وچ مرزا یار پھر اگر وہ فارمولہ ہے تو وہ پھر میاں صاحب خود تو آگے نکل جائیں گے. نہ پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی, نہ مولانا فضل الرحمان ہوگا. جو عمران خان کا جو بیانیہ ہے یا جو بھی شکل ہے لوگوں کے اندر, جو بھی ان کی پاپولیرٹی کہیں یا ان کی فیور کہیں, تو وہ میاں صاحب کے لیے نقصان دہ ہوگی. میاں صاحب کے لیے ون ون سچویشن نہیں ہے. اور دوسرا تسلی ضرور کروائی گئی ہے, لیکن تسلی کے باوجود چیزیں بدلتے ہوئے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو کچھ 16 ماہ کی حکومت کے بعد ہو رہا ہے, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا واقعی وہ میاں صاحب کے لیے ہو رہا ہے یا وہ خود اپنے لیے کر رہے ہیں. اگر میاں صاحب یا میاں صاحب کے بھائی کے لیے کرنا ہوتا تو یہ ڈالر 4 ماہ پہلے بھی نیچے آ سکتا تھا, یہ مہنگائی کا جن پہلے بھی قابو کرنے کی کوشش ہو سکتی تھی, کوئی اور اقدامات بھی ہو سکتے تھے. اگر وہ انویسٹرز لے کے آ رہے ہیں تو انویسٹرز تو 16 ماہ پہلے بھی تو وہ لائے بھائی جا کو دے سکتے دینے تھے. چاہیے تھے نا, کہ شہباز شریف صاحب کو دیتے تاکہ ہم اور آپ پہلے ہی میاں صاحب کے ساتھ ہو چکے ہوتے. اچھا, اور ایک مریم نواز صاحبہ کا بھی میں دیکھتی تھی اسٹیٹمنٹ کہ نواز شریف صاحب پڑھ کر تقریر نہیں کریں گے, تو اس میں آپ کو کچھ دھمکی کا عنصر نظر آتا ہے کہ کہیں پہ کرنٹ برقرار ہے کہ کچھ بھی وہ کہہ سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے تقریر میں اپنی؟ میرا خیال میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی کے لکھے ہوئی نہیں ہوگی. میرا خیال میں اپنے دل سے بات کریں گے, اپنے دماغ. اس کا مطلب ہے تقریر میں اپنی. میرا خیال میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی کے لکھے ہوئی نہیں ہوگی. میرا خیال میں اپنے دل سے بات کریں گے, اپنے دماغ سے بات اس کا کریں گے. خوف ہے کہ وہ کیا بات کریں تو گے. پچھلے 4 برسوں میں شاید اس حوالے سے انہوں نے کچھ وہاں پہ ریہرسل کی ہیں کہ اب پرچیاں نہیں چلیں گی بلکہ پرچیوں سے ہٹ کے چوتھی بار. نہیں, میرا خیال میں یہ تو ایک طرح کی وہ لگ رہی ہے کہ بھئی وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں کیونکہ وہ بس کچھ تو وہ بولتے رہے بھی ہیں, لیکن میرا خیال میں ظاہر سی بات اب کچھ زیادہ بولنے کے لیے گنجائش نہیں ہے. جب آپ کسی سہولت کاری کے نتیجے میں وطن واپس آئیں اور عوامی تائید و حمایت سے نہ آئیں تو پھر آپ کے لیے اسپیس اتنی زیادہ نہیں رہتی. اور گلاسر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر ایسے ماحول میں کہ جب آپ کا مخالف جیل میں ہو, اس کے لوگوں کو یا تو لاپتہ کیا جا رہا ہو یا ان سے جبراً پریس کانفرنسز کرائی جا رہی ہوں یا ان سے پارٹی چھوڑنے کے لیے یا سیاست چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہو, تو ایسے میں اگر آپ الیکشن میں جائیں گے تو ایک تو الیکشن کنٹروورشل ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں جو سیاسی طاقت آپ کو چاہیے وہ نہیں مل پائے گی. اور اس وقت جب آپ جن ارینجمنٹس کے تحت آ رہے ہیں تو جو آپ کو لا رہے ہیں ان کی بھی ایک ڈیمانڈ لسٹ ہوگی, گویا کہ وہ بھی آپ کو پوری کرنی ہے. اور اگر آپ کے کوئی باہر کے گارنٹرز ہیں تو اس وقت دنیا میں کہیں بھی فری لنچ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی ارینجمنٹ کے تحت آ رہے ہیں تو باہر کا بھی ایک ڈیمانڈ لسٹ ہوگی جس کو آپ کو پورا کرنا ہے. تو ایسے میں اگر آپ سیاسی طور پہ آپ تنہا ہیں اور پارلیمان سے آپ طاقت نہیں لے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا پرائم منسٹر پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا. پپٹ تو ہو سکتا ہے, وہ اس ملک کا چیف ایگزیکٹو نہیں ہو سکتا. تو اس سے پہلے انہوں نے 3 تجربات کیے ہیں, شاید اس سے بہتر پوزیشن میں وہ تھے, لیکن اگر اس وقت وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, وہ اپنی مرضی کے اپنے آئیڈیاز کو پریکٹیکلی ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے, تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اب ایسے میں کہ جب وہ ایک بڑی زبردست قسم کے ارینجمنٹ کے تحت آ رہے ہیں تو کتنے آزاد ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاستدانوں کے لمحہ فکریہ ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی ہے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کہ کل کوئی 13 جماعتیں اکٹھی بیٹھی تھیں اور بغلیں بجا رہی تھی کہ شاید ایک مخالف کو انہوں نے چت کر دیا ہے. لیکن اگر آج دیکھا جائے تو سیاسی جماعتیں کہیں بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہیں, وہ سپیس کھو چکی ہیں جو ان کے پاس تھی. آج منت ترلے کر رہی ہیں, یا تو دھمکی دیتی ہیں یا مطالبے کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح اب اپنے مخالفین کو نیچا کرنے کے لیے کسی کو اپنا کاندھا پیش کریں گے تو کل کو آپ کی باری ہوگی. اور تاریخ گواہ ہے اس ملک کی کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے. تو تاریخ سے سبق حاصل کریں. اس وقت جو سولنگی صاحب شفقت محمود صاحب سے ملے ہیں اور آج اخبارات میں نے کہیں ایک خبر پڑھی ہے کہ وہاں سے ایک مشورہ ملا انہیں, ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے, سیاسی جماعتوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے. تو میرا خیال میں شفقت محمود کے اس مشورے کو تمام سیاسی جماعتوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر پارلیمان کی سپریمیسی کو میک شور کرنا ہے اور اس ملک کے فیصلے سیاستدان کریں تو خدا را اس طرح کے ارینجمنٹس کے تحت نہ آئیں گے تو آپ کا اپنا 5 سال کی مدت پوری نہیں کر پائیں گے, نہ آپ کے پاس اختیار ہوگا اور نہ اس ملک کے اندر ڈیموکریسی جڑیں پکڑ پائے گی. تو اگر آپ کو چاہیے وہ جھنڈے والی گاڑی اور اگر آپ نے چیف ایگزیکٹو بننا ہے اس ملک کے اندر
ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار آپ نے نئے ریکارڈز قائم کرنے تو پھر کرتے رہیے گا، لیکن آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. صحیح ہے. باقی اس کیمپین پر حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ خود ایکسیپٹ کریں کہ حالات ڈیفالٹ تک گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری پارٹی کا اگلا وزیر اعظم ہوگا. اس کا جو شوق ہے نا یہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا سیاسی پارٹیز نے. اچھا لیکن سب سے زیادہ ایک جو کمی یا ایک وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خلا نظر آیا وہ یہ تھا کہ ہمیں نواز شریف صاحب کوئی ماہرین کی ٹیم کے ساتھ بیٹھے نظر نہیں آئے کہ وہ کیا پالیسی لے کر آ رہے ہیں. کوئی اکنامک اس سے جڑے ہوئے کوئی ماہرین ہوتے، صحت کے لحاظ سے کوئی ماہرین ہوتے، وہ ٹیم ہوتی جس کو وہ کہتے کہ ہاں جی عمران خان صاحب کے پاس ٹیم نہیں تھی، میں ٹیم لے کر آ رہا ہوں. بلکہ ہوا یہ کہ جو ان کی ٹیم تھی جس میں شہباز شریف صاحب تھے، جس میں اسحاق ڈار صاحب تھے جو کہ لگتا تھا کہ سنبھال لیں گے، وہ 16 ماہ کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ وہ نہیں سنبھال پائے چیزوں کو. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ نظر نہیں آتا مائرہ؟ بظاہر یہ جو صورتحال ہے نا بالکل اسکرپٹ کے عین مطابق چل رہی ہے. اور اگر ہم لوگ پیپلز پارٹی یا مولانا صاحب کے جو سٹیٹمنٹس ہیں جو حالیہ ابھی انہوں نے دیے، کل بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا، اس کے اندر بھی بہت سخت باتیں کی، لیکن معاملات یہ کہ شاید یہ نورا کشتی ہے اور اس ملک کے اندر سیاسی استحکام کی گارنٹی مانگی ہے آپ کے باقی باہر ممالک کے دوستوں نے بھی، اور اس ملک کے اندر سے بھی سیاسی استحکام کی گارنٹی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. اور میاں محمد نواز شریف صاحب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بڑی سیاسی جماعت کے قائد الیکشن میں نہیں جائیں گے، میاں محمد نواز شریف صاحب بھی ایسے ہی الیکشن میں نہیں جائیں گے. اور یہ دو لوگ باہر رہ کے الیکشن اپنی اپنی پارٹیز کے جس طرح سے اگر الیکشن کمیشن اناؤنس کرتا ہے الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن لڑیں گے. اور سیاسی استحکام کے بعد جن کا میں نے ذکر پہلے کیا کہ جو گرانٹرز ہیں جنہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے، وہ شاید ان کے پاس پلان موجود ہے، اور وہ معاشی پلان بھی ہے، وہ اس ملک کے اندر سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر بھی اپنی اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور وہی ان تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو کل دوبارہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اکٹھا بٹھا دیں. اور دوسری جہاں تک بات شاہد صاحب نے کی کہ حاصل کچھ نہیں ہوگا، تو حاصل کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باریاں اس ملک کے اندر جب سے ملک بنا تب سے لگتی آئی ہیں، اور یہ شاید اپنی باری کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور جس کو جتنا ٹائم مل جائے اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ ان کی پلے نہ اس سے پہلے کچھ آیا اور نہ اس سے آگے کچھ آئے گا، لیکن سیٹ اپ کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ رہیں اور اس کو قانونی بناتے رہیں. یہ قانونی بنانے کے لیے موجود ہیں، باقی ان کے پلے کچھ نہیں ہوگا. چلیے، بہت سارے سوالات ہیں، ہم سب کے ذہن میں سوالات ہیں. سیاسی تبدیلیاں روز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی تبدیلی ہوتی ہے، تو اپنے سوالات بھی آپ اس پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں، آپ کی بھی کر سکتے ہیں ہمارے ماہرین سے، ان کا کیا خیال ہے، وہ مستقبل کو کیسے دیکھ رہے ہیں. نمبر جو اسکرین پر آ رہا ہے میں آپ کو یہاں پہ بھی بتا دیتی ہوں، 051-410-2357 پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں اس پروگرام میں، اور آپ خود بھی شامل ہو سکتے ہیں. وقت ہوا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بحث ہماری اسی لحاظ سے چل رہی ہے، ملک کے سیاسی صورتحال کے بارے میں کیا مستقبل ہوگا. جو ہمارے خیال میں آپ کے ذہن میں سوالات ہیں ہم اپنے ماہرین سے پوچھ رہے ہیں. آپ کو بھی ہم نے دعوت دی کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوں اور اپنے سوالات اس پروگرام میں شامل کریں. اچھا کلاسر صاحب، آپ کی طرف آؤں گی. دیکھیے تاریخیں جو ہیں، 23 تاریخ کو سائفر کیس کا فیصلہ آ رہا ہے، 21 تاریخ کو تو خیر ہم نے یہ دیکھا کہ ضمانت کی حفاظتی ضمانت کا فیصلہ آ گیا، لیکن یہ کہ 24 تاریخ کو نواز شریف صاحب دوبارہ کورٹ میں پیش ہوں گے. پھر ہم نے دیکھا تاریخ پہ تاریخ ہے، الیکشن کمیشن نے بھی ایک تاریخ دی ہے کہ ہم عمران خان کو چیئرپرسن شپ سے ہٹانے کے لیے جو ہے، اس کے علاوہ فردر جرم عائد ہونا ہے کہ جو عمران خان صاحب پر توہین الیکشن کمیشن کا ایک کیس چل رہا ہے. تو سب کی نگاہیں جو ہے نا مائکروسکوپ سارے عدلیہ کی طرف ہی لگے رہیں گے تاریخ پہ تاریخ. تو کیا آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ روز کے حالات بدلتے رہیں گے، اور پھر عدلیہ کا اس میں کیا کردار ہے اور عدلیہ کو لوگ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ عدلیہ وہی کر رہی ہے جو ہمیشہ کرتی چلی آئی ہے. وہ ایسے ہی فیصلے آتے ہیں، اور جتنی تیزی کے ساتھ عمران خان کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، اس سے ان کی اپنی ساکھ خراب ہو رہی ہے. الیکشن پہ جو ٹرسٹ ہے لوگوں کا وہ ختم ہو رہا ہے. اب مجھ سے آپ پوچھیں، مجھ سے نہیں کسی عام آدمی سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں عمران خان کو سزا دیں گے. یہ نہیں کہتے سزا ہوگی یا ٹرائل ہوگا، یا بے شک میں بھی یہ ساری چیزیں درست بھی ہوں، لیکن جو طریقہ کار ہے، پروسیجر ہے، وہ جو اختیار کیا گیا ہے، اس سے جو ہے واضح لگ رہا ہے. اب میاں صاحب کی آمد کو دیکھ لیں، فیصلوں کو دیکھ لیں. آپ نے خود کہا کہ کل اپلیکیشن ہوئی
نیب والے بھی پہنچ گئے، شرازی صاحب نے وغیرہ وغیرہ اکٹھا کر کے آج میاں صاحب کو 24 بھی مل گئی، پیشی بھی لگ گئی، یوں لگتا ہے کہ میاں صاحب کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں تھا. تو یہ بدقسمتی ہے کہ وقت کا قاضی جو ہے وہ اعلی کار بن جاتا ہے، اس کو نہیں بننا چاہیے. اب جب ہم اس کی عدالت میں جاتے ہیں تو انصاف کے لیے جاتے ہیں، اس لیے نہیں جاتے کہ ایک کو فکس کر دیں دوسرے کو بالکل چھوڑ دیں، مجرم کو چھوڑ دیں ملزم کو پکڑ لیں. یہ طریقہ کار پوری دنیا میں اس ملک کو لے ڈوبا ہے. لوگ اب یہ صورتحال ہے کہ ایون الیکشن میں نہیں جانا چاہتے، لوگ ووٹ نہیں کرنا چاہتے. یہ بدقسمتی ہے اور یہ ساری سیاسی پارٹیوں کا بھی کیا دھرا ہے. مطلب ایک لیڈر کو اسٹیبلشمنٹ نہیں لے کے چلنا چاہتی، دوسرے کو عوام لے کے نہیں چلنا چاہتی، ایک کو وہ جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، میاں صاحب کو لوگ جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس سے بجائے چیزیں بہتر ہونے کی، کوئی بہتری آنے کی، وہ مزید خراب ہو رہی ہیں. اب میاں صاحب کیونکہ لاڈلے ہیں، انہوں نے اپنا حصہ لینا ہی لینا ہے، چاہے ان کی جماعت جی ٹی روڈ کی جماعت ہے، چاہے ان کا کہیں اور کوئی نہ سندھ میں ہے، نہ بلوچستان میں ہے، نہ ساؤتھ پنجاب میں اس طرح پاپولر ہے. وہ جی ٹی روڈ والوں نے کیونکہ ایکا کر لیا ہے، ان کا میڈیا بھی اپنا ہے، ان کے انالسٹ بھی اپنے ہیں، ان کی پبلک سٹی بھی اپنی ہے، انہوں نے بہت سارے ان کے معاملات ہیں. ان کو گارنٹی بھی ماری گئی، بھٹو صاحب لٹکا دیے گئے، وغیرہ وغیرہ ہوا. یہاں پہ وہ عمران خان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مطلب عمران خان کو دوبارہ لاڈلا بننے کا موقع نہیں دیا گیا. میاں صاحب کو چوتھی دفعہ، مطلب میاں صاحب یہ ریکارڈ صاحب یہ کریں گے، میاں لاڈلے صاحب بن جائیں گے. ایوان بھی نہیں جاتے تھے. اعتزاز احسن صاحب نے رضا بائیکاٹ کرتے تھے، احتجاج کرتے تھے کہ یار میاں صاحب کو کہیں ایک دفعہ تو سینٹ میں آ جائے، اسمبلی میں نہیں آتے تھے. اب وہ 4 سال وہاں بیٹھے رہے. ٹائم بہت کم ہوا نا چیئرمین پی ٹی آئی کے، تو وقت ہی بہت کم ہوا. ابھی تو سزائیں شروع ہی نہیں ہوئی نا. ابھی تو یہ سلسلہ ابھی شروع ہونے والا ہے اور ایک لمبی فہرست ہے مقدمات کی اور جرائم کی، ایک لمبی فہرست ہے اور اس میں سنگین نوعیت کے جرائم ہیں، جس کے اندر ایک ان کے اپنے ظاہر بات ہے لیگل ٹیم انہوں نے خود بھی ایڈمٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ ایک میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے. تو ایسے معاملات جب یہ آگے بڑھیں گے تو آپ کے پاس پھر وہی بات ہے کہ اگر وہ بھی انہوں نے نکلنا ہوگا تو کوئی نہ کوئی سیٹنگ کرنی پڑے گی، کوئی نہ کوئی ڈیل کرنی پڑے گی، تبھی واپسی ہوگی. جو مقدمات اور جو سلسلے اس وقت ان کے سر پر موجود ہیں ان سے بچ نکلنا بہت مشکل ہے. اور میرا خیال ہے قوم کو نا ایک اور لاش کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کو بھی سوچنا چاہیے، جو عمران خان کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ اب مزید اس قوم کو جو ہے ایسی کوئی بھٹو صاحب جیسا سانحہ نہ دیا جائے، کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ کی جائے. یہ عمران خان وہی ہے، نہ یہ ہم لائے تھے، نہ آپ لائے تھے، نہ تنوری صاحب، نہ شرازی صاحب. یہ پروجیکٹ، یہ پروڈکٹ جو ہے نا یہ وہیں سے آئی تھی جہاں سے میاں صاحب بار بار آ رہے ہیں. تو اس کو یہ بھی تو سائیکل ان تک پہنچانے کا مرحلہ ہے کہ وہ سائیکل پہنچ چکی ہے ڈیالر جیل، لیکن اس کو باہر روکا ہوا ہے کہ وہ ایکسرسائز کی سائیکل کس طرح پہنچائی جائے. تو سر آپ بھی شرازی صاحب کوئی اپسیٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے عدلیہ سے؟ جیسے ورلڈ کپ میں اپسیٹ چل رہے ہیں تو کیا پتا کوئی ایسا ڈیسیجن آ جائے جس کی ہم توقع ہی نہ کر رہے ہوں، کیونکہ بہت سارے ایسے مقدمات ہیں اہم جو لائن میں ہیں اس وقت، اور روز ایک ایسا مقدمہ ہوگا. ہماری جو نیوز ہے وہ تب ہم کہتے ہیں کہ عدلیہ کے ارد گرد اور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے باہر ہی ساری خبریں چل رہی ہوتی ہیں. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سر؟ کاش ایسا ہو، اور میرے خیال میں اپسیٹ کرنے کے لیے کم از کم 2 مقدمات تو موجود ہیں. ایک تو مقدمہ ہے 90 دن میں الیکشن سے متعلق، جی جی، جو پچھلے 2 ماہ سے پڑا ہے، اور قاضی فاضل صاحب جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے اپرائٹ جج ہیں، بڑے نڈر آدمی ہیں. فیض آباد دھرنا کیس ہو یا اس سے پہلے بلوچستان میں جب تھے تو انہوں نے بڑے لینڈ مارک قسم کے ججمنٹس دیے ہیں. تو لوگوں کو بڑی امید ہے کہ ایسا کریں. تو میرا خیال میں ایک ایسا مقدمہ کہ جس میں وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن وہ بھی ہیں اور چیف ججز ملک کے قاضی اعظم ہیں. تو ایک تو اس معاملے کو اٹھائیں. دوسرا معاملہ ہے فوجی عدالتوں کا، جو 9 مئی کو لے کے لوگوں کے خلاف مقدمات بنیں گے، چلیں گے. تو میرا خیال میں یہ 2 ایسے مقدمات ہیں کہ ان کو لے کے اگر وہ اپسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس ملک کے اندر عدلیہ اپنی تاریخ کو بدلنا چاہتی ہے اور یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ کسی دباؤ میں آئے بغیر میرٹ پہ فیصلے ہونے ہیں، تو ان 2 مقدمات کو ضرور سننا چاہیے اور اس میں کوئی زیادہ پیچیدگیاں نہیں ہیں.
اور اگر آپ اپنی ریٹنگ بھی عالمی سطح پہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا. لیکن بدقسمتی ہم یہی کہیں گے نا کہ وہ قاضی صاحب کے جو آئے ہیں باقی معاملات کو کہ جو سافٹ ٹارگٹ سے ان کو تو بڑا ایزیلی انہوں نے جلدی ٹیک اپ کیا ہے، لیکن اس طرف وہ نہیں آ رہے ابھی تک. وہ جج صاحب کے معاملات کو کہ جو سافٹ ٹارگٹ سے ان کو تو بڑا ایزیلی انہوں نے جلدی ٹیک اپ کیا ہے، لیکن اس طرف وہ نہیں آ رہے ابھی تک. وہ جج صاحب کے جو یہ کہتے ہیں کہ ان مقدمات میں ہم وقت صرف کریں گے تو ہر روز جو پینڈنگ کیس اس میں 150 170 مقدمات کا اضافہ ہو جائے گا. ہم تو عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے آئے ہیں تو دیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں اور آئیں اور اس طرح کے معاملات کو ٹیک اپ کریں. رہ گیا معاملہ یہ کہ باقی جو ایک کلاسر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جن ارینجمنٹس کے ساتھ آپ ملک کو لے کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں، جو آپ نے بات کی کہ نواز شریف آ تو رہے ہیں اور چوتھی بار شاید پرائم منسٹر بھی بننے جا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا پلان کیا ہے؟ ان کی کور ٹیم نہیں صرف کور ٹیم بلکہ اس ملک کی 13 جماعتیں 16 ماہ تک اکٹھی بیٹھی رہی ہیں. اپوزیشن کچھ بھی نہیں تھی. آپ نے دیکھا تھا تحریک انصاف تو تتر بتر ہو گئی تھی، رہنما اس کا جیل پہنچا ہوا تھا یا کسی زمانے میں زمان پارک میں مقید ہو کے بیٹھا تھا، باقی چھپتے پھر رہے ہیں. گویا کہ آپ کو پارلیمان میں بھی کوئی ٹف ٹائم دینے کے لیے نہیں تھا. ہر طرح کی قانون سازی اپنی مرضی سے کی، ہر طرح کے فیصلے آپ نے کیے ہیں، تھرو سرکولیشن آپ نے کابینہ سے اپروولیں لیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس ملک میں ہم نے 60 برس کی بلند ترین انفلیشن دیکھی. اس ملک میں ہم نے ڈالر کو 300 سے اوپر جاتے ہوئے دیکھا. اس ملک میں ہم نے بجلی کا یونٹ 60 روپے سے اوپر جا کے دیکھا. اسی طرح گیس کی قیمتیں بڑھی. تو اگر آپ کے پاس یہی معاشی پلان ہے اور اسی کے تحت آپ آ رہے ہیں تو پھر تو وہی کچھ ہوگا جو پچھلے 16 ماہ میں ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں سیاستدانوں کو جو پہلے بھی بات کی ہے کہ اس روش کو ترک کرنا پڑے گا. سیاست کا مطلب اقتدار نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ کے پڑوس میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ہندوستان میں منموہن سنگھ 2 ٹرمز پرائم منسٹر وہاں پہ رہے، بٹ بی جے پی نے کہیں وہاں ان کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کیا. یا آج وہاں پہ مودی بیٹھا ہوا ہے، 2 ٹرمز پرائم منسٹر ہے، شاید تیسری بار بھی آ جائے. وہاں کی کانگریس اٹھ کے یہ نہیں کر رہی کہ ملک کے اندر لانگ مارچ شروع کر دیے جائیں یا بے صبری کا ایک مظاہرہ کیا جائے کہ کیونکہ ہم اقتدار سے باہر چلے گئے اب اقتدار ہمارا حق ہے. تو جب تک کہ آپ یہ روش ترک نہیں کریں گے، اور کسی زمانے میں جب ہمارے کچھ سیشنز ہوا کرتے تھے اور میاں صاحب بلاتے تھے تو ہم جیسے جو ادنا صحافین کا یہی مشورہ ہوتا تھا کہ پارلیمانی ڈیموکریسی کے اندر جو اپوزیشن ہے ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کو شیڈو گورنمنٹ تصور کیا جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی بہترین پلانز موجود ہیں جو حکومت وقت کے پاس نہیں ہے تو ہمیں بتائیں، اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کو بتائیں کہ اس ملک کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کا علاج ہمارے پاس ہے. تو اس ملک کے لوگ بڑے باشعور ہیں. اس برس تو نہیں لیکن اگلے برس جب ووٹ ہوں گے تو آپ کو ووٹ ڈالیں گے. آپ آ جائیے، اس ملک کو ٹھیک کیجئے گا. اور طاقت کے ساتھ آئیے، تو عوامی طاقت سے آئیں اور کچھ پلان کے ساتھ آئیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ، لیکن بس یہی شکایت تھی کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی نے وہ روش جو ایک طرح سے شروع ہو گئی تھی، کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ کے کہ اب یہ نہیں کرنا، شاید اس کے اوپر آ رہے تھے. لیکن وہ دوبارہ سے سیاست کے اندر جو ہلچل تھی وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی بصیرت یہاں پر واقعی میں قصوروار ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی آ کے وکٹمائزیشن کی اگر کہیں سے بھی ہو رہی تھی اس کو اون کیا اور سیاسی جماعتوں کو انسیکیور کیا. جب انہوں نے عدم تحفظ کا ان میں احساس بڑھا ہے تو انہوں نے بھی پھر ایک وہ راستہ اختیار کیا جو چور راستہ تھا. اس کے نتیجے میں اپنے سیاسی دشمن کو تو چت کیا لیکن اپنے لیے بھی سپیس کو کم سے کم کرتے چلے گئے. صحیح. اچھا کیسے صاحب، الیکشن کمیشن کا ہم دیکھتے ہیں آج بڑی ہلچل تھی، تیاری نظر آئی، کہا گیا کہ جو انتظامات پورے کیے جائیں، جو پولنگ سٹیشنز اپنے حلقہ بندیوں کے حساب سے بنائے جائیں گے ان کو. پھر ہم نے دیکھا کہ ہمیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کے اندر بھی ابھی بھی ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب یہ ڈیمانڈ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن وقت پہ کیے جائیں. تو کیا ابھی بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز کا خیال ہے کہ وقت پر نہیں ہوں گے؟ اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کی ہم تیاریاں دیکھتے ہیں تو وہ معاملات آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، بہت سے لوگ پچھلے کافی ٹائم سے 6-7 مہینوں سے کہتے الیکشن نہیں ہو رہے. میں شروع سے یہ بات کر رہا تھا کہ جنوری اینڈ یا فروری کے فرسٹ ویک میں الیکشن ہونے ہیں. الیکشن کمیشن کے جو سورس ہیں یا جہاں سے کچھ ایسی خبر ملتی ہے ہمارے تک آتی ہے تو مجھے اس چیز کا تو ہے کہ الیکشن ہونے ہیں. لیکن مجھے اس چیز پہ حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ابھی تک ایسی کیا وہ
سوچ ہے یا ایسا کیا وہ عنصر ہے جس کے اوپر وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ڈیٹ اناؤنس کی جائے؟ کل بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا جی کہ ہمیں ڈیٹ بتائی جائے، ہمیں دن بتایا جائے، پول ڈے کا بتایا جائے. تو معاملہ یہ ہے کہ شاید ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہے یا ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ شاید الیکشن جنوری اینڈ میں یا فروری کے فرسٹ ویک میں نہیں ہونے جا رہے. لیکن بظاہر الیکشن کمیشن کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن کی اس وقت تک کے جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں وہ مکمل طور پر تیار ہیں. ان کو کسی بھی قسم کی کوئی ایسی اپنے الیکشن کروانے میں کوئی مشکل بظاہر نظر نہیں آ رہی کہ وہ جنوری اینڈ میں اور فروری کے فرسٹ ویک میں الیکشن کروا سکتے ہیں. تو پھر کون سی ایسی دوسری بات ہو سکتی ہے، کون سی ایسی طاقت ہو سکتی ہے کہ جو الیکشن کو نہ چاہتی ہو؟ پولیٹیکل پارٹیز تو الیکشن چاہتی ہیں. مسلم لیگ نون کا بھی بیانیہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی ترانہ، انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ نیا ابھی انہوں نے جاری کیا، تو اس تقریب سے وہاں پر خطاب کر رہی تھی. اسی طرح وہ لوگ بھی چاہتے ہیں، جے یو آئی بھی چاہتی ہے، پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے، تمام تر پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں. ماسوا ایک ایسی جماعت جو اس وقت تتر بتر ہے، ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کا الیکشن کے لیے کیا پلان ہوگا، کیونکہ ان کے قائد موجود نہیں ہیں. تو الیکشن کمیشن کی حد تک تو تیاریاں ہیں اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے جنوری اینڈ اور فروری کے، اور یہ شاید زیادہ دور بھی نہیں ہے. آج 19 اکتوبر ہے اور اس منتھ کے اینڈ تک یہ شاید اناؤنس بھی کر دیں. چلیے امید کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے اور چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جائیں. لیکن کلاسا صاحب، پولیٹیکل پارٹیز کو ہی عوام اپنے مسیحا کے طور پر دیکھتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی یہی ہمارے رہنما ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ دوبارہ سے وہی منظر ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے اختلافات شروع ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ نون لیگ کے ساتھ لگ رہا تھا کہ اب شاید وہ اختلافات کم از کم ان دو پارٹیز نے یا وہ 16 جماعتیں جو کہ سارے عرصے میں ایک ساتھ رہیں ان معاملات میں، حکومت کے معاملات میں، وہ اکٹھی ہو جائیں گی. تو کیا یہ جو ٹینشن آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان نظر آتی ہے یہ کہیں صرف دکھاوا نظر آتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سنجیدہ جھگڑا ہمیں اس میں الیکشن کے قریب ہوتا نظر یہ آتا ہے؟ تاثر بھی درست ہے اور بہت سارے لوگ اس پہ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ نورا کشتی ہے، یہ ملے ہوئے اندر سے. دوسرا، یہ ہمارے رہنما اور لیڈر مجبوری میں ہیں. اگر پورا سچ پوچھا جائے تو مکمل طور پہ عوام ان کو لیڈر اس لیے نہیں مانتی کہ یہ بار بار آزمائے ہوئے لوگ ہیں. ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی ہے، اعتزاز احسن صاحب بڑے سینئر پالیٹیشین ہیں، قانون دان ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن مجھے نظر نہیں آتے. مشاہد حسین سید صاحب نون لیگ سے ہیں، بڑے انٹلیکچوئل ہیں، اچھی ان کی وہ ہے. انہوں نے میاں صاحب کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ اب آپ تشریف نہ لائیں، مطلب رک جائیں، تھوڑا ویٹ کریں، ابھی چیزوں کو دیکھیں. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھ سے پوچھیں کہ الیکشن ہوں گے تو انہوں نے کہا میں اس کے لیے انشاءاللہ کہہ سکتا ہوں، میں اس کے لیے کوئی زیادہ نہیں کر سکتا، مجھے بھی نظر نہیں آتے. یہ رائے بھی خاصی مطلب مضبوط ہے. اور الیکشن کمیشن کا رہا کہ الیکشن کمیشن کیوں اتنا ابہام میں چیزیں رکھنا چاہتا ہے، وہ کی پلیئر ہے، اس کے انڈر سارا کچھ ہونا ہے. حکومت بھی کہتی ہے الیکشن کمیشن اناؤنس کرے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں، سارے کہتے ہیں. الیکشن کمیشن آخر تاریخ دینے میں مطلب جنوری کا آخری ہفتہ، پتہ نہیں وہ 24 کا جنوری ہے یا 25 کا جنوری ہے یا 11 سال کا وہ ہے، وہ کھل کے کہے، عوام کو اعتماد میں لے تاکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اپنی کمپین چلائیں، لوگ موبلائز ہوں، ایک سیاسی ماحول بن سکے. یا تو وہ میاں صاحب کے مستقبل کو واپسی پہ دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہتا ہے، بسات احترام مطلب الیکشن کمیشن صاحب سے کہ اگر میاں صاحب کے لیے فیوریبل ہیں تو تاریخ یہ ہوگی، اگر میاں صاحب آگے پیچھے یا اندر چلے جاتے ہیں اور ان کا انتظار کرنا پڑتا ہے تو پھر جو ہے تاریخ میں بھی آگے چلی جائے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے سردیوں کا وہ کر کے کہ سردی ہوگی، برف باری ہوگی ہمارے، اور پھر ٹیررزم بہت سارے پولیٹیکل دہشت گردی کی لہر ہے. بہت سارے ایسے ناردرن ایریاز کے علاقے ہیں جہاں پر الیکشن کرنا مشکل ہو جائے. اچھا، پھر ٹیررزم جو ہے وہ درست کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے لوگوں پہ اٹیکس ہوئے، بلوچستان میں بھی ہوئے، کے پی میں بھی ہوئے، باقی علاقوں میں ہوئے، افواج پہ بھی ہو رہے ہیں، وہ بھی ایک ایشو ہے. تیسرا یہ ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ مئی میں الیکشن نہیں ہونے اور انہوں نے نہیں ہونے دیے تھے، کیا انہوں نے بھی کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جنوری میں ہو جائیں گے؟ کیونکہ اب فیصلہ نہ عدالتوں کے پاس ہے. وہ شرازی صاحب نے بتایا کہ وقت کا جو قاضی ہے، جو چیف ہے، وہ اس طرف نہیں آ رہا جس طرف قوم چاہ رہی ہے یا جس طرف جسٹس کی ضرورت ہے. تو اب اگر وہ کہہ رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا تنولی صاحب،
اگر جو ملے تھے جا کے کہ بھائی جی نہ ہم تیار ہیں نہ ملک کے حالات تیار ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوں گے تو پھر تو ہوں گے، اگر وہ نہیں کہہ رہے تو پھر نہیں ہوں گے. پھر آپ مطلب 11 سال چلیں، 8 سال چلیں، اور پھر اس چیز کا بھی فیصلہ ہو جانا چاہیے لاسٹلی کہ اس ملک کو اس نہج تک، ایک معاشی بحران تک، اس ڈیفالٹ تک اگر ان سیاسی جماعتوں نے نہیں پہنچایا تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اگر یہ سیاسی لوگ ہیں تو ان کو عمران خان کے ساتھ اسی طرح ٹریٹ کر کے، برابری کا وہ ٹرائل کر کے یہ چیز ڈگ آؤٹ کرنی چاہیے کہ ملک کو آخر اس نہج پہ کھڑا کس نے کرایا. یہ انوار الحق کاکڑ نے تو کھڑا نہیں کیا، یہ شہباز شریف نے کیا ہے، یا عمران خان نے کیا ہے، یا شہید خاقان عباسی ہیں، یا نواز شریف ہیں، یا راجہ پرویز اشرف ہیں، یا گیلانی صاحب ہیں، یا شوکت عزیز ہیں، یا جمالی صاحب ہیں. جو بھی ہے وہ اس چیز کا بتائے کہ یہ ملک آخر اس نہج تک کیوں پہنچا ہے. سر جی شاہی صاحب، ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بھی بات کی گئی، اس کی بھی ڈیمانڈ کی گئی. اگر واقعی میں وہ کمیشن بنا دیا جاتا ہے، سیاسی جماعتوں کی یہ ڈیمانڈ زور پکڑتی ہے جو کہ ایک دم خاموشی چھا گئی، تو وہ بھی ایک بہت لمبا پروسیس ہے کہ جی آپ نے ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن میں جانا ہے نہیں جانا. تو آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ کیسے صاحب سے ایگری کر رہے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے؟ دیکھیں، الیکشن کے حوالے سے تو جب پی ڈی ایم کی سرکار نے نگراں حکومت کو وہ اختیارات دے دیے کہ جو ایک منتخب حکومت کو حاصل ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کی گئی. ساتھ میں ایک ترمیم یہ بھی کی گئی کہ جو منتخب صدر ہیں بجائے وہ الیکشن کی تاریخ دیں گے، چیف الیکشن کمشنر تاریخ دے گا. تو اس سے تو اس وقت بھی یہ شکوک اور شبہات جنم لے رہے تھے کہ جب آپ کسی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ایک ایسی اختیارات کے ساتھ بٹھا رہے ہیں کہ اگر ایسے میں الیکشن تاخیر کا شکار ہو جائیں تو ملک کسی بحران کا شکار کم از کم انتظامی طور پہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ادروائز تو نگراں حکومت کے پاس مینڈیٹ صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹ آف شو افیئرس چلاتی ہے اور اس کے بعد اس نے 90 روز کے اندر انتخابات کرا کے گھر جانا ہوتا ہے. لیکن اب وہ کیونکہ مکمل طور پہ بااختیار ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو جائیں. جو بات آپ کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی جڑا ہے کہ اب ایسے میں مارچ میں سینیٹ جو ہے وہ نامکمل ہو جائے گا، کیا اس کو نامکمل رکھنا ہے اور کیا اس نگراں سیٹ اپ کو چلانا ہے یا کوئی اس ملک کا چیف ایگزیکٹو بن جائے گا، کیونکہ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. رہ کے معاملہ یہ کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا، تو میرے خیال میں نے پہلے بھی اس حوالے سے ایک بات کی ہے کہ کیوں بناتے ہیں آپ کے پاس اس سے پہلے 2 کمیشن ہیں جن کی رپورٹس پڑی ہیں. ایک حمود الرحمان کمیشن ہے جس کی رپورٹ آپ کے پاس پڑی ہے، ایک ایبٹ آباد کمیشن ہے جس کی رپورٹ آپ کے پاس پڑی ہے، اور ایک اس ملک میں سپریم کورٹ کا لینڈ مارک ججمنٹ ہے اصغر خان کیس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو آج اس نہج پہ جو پہنچایا گیا ہے، جو کلاسز صاحب بات کر رہے ہیں، ہمیں مجرم ڈھونڈنے کے لیے کوئی نیا کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ایک سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کو اور 2 کمیشن جو ہیں ان کی رپورٹ کو ٹھیک سے پڑھ لیں تو میرے خیال میں اس میں قومی مجرموں کا بڑے تفصیل سے ذکر موجود ہے. تو ان کو اٹھائیے، اس قوم کو بتائیے، اور پھر جو مجرم ہیں ان کو پکڑے اور سزا دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریئلسٹکلی چلیں گے تو شاید اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی. جی کیسے صاحب، کیونکہ آپ کا بھی، آپ اگر بس ہم آخری کنکلوڈنگ ریمارک ہے آپ کا، کیا الیکشن واقعی حل ہے اس وقت ہمارے تمام مسائل کا؟ دیکھیں، الیکشن کے بغیر تو آپ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا، اور الیکشن اس ملک کے اندر واحد ہم لوگ امید کہہ سکتے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جائیں گے، کوئی پولیٹیکل پارٹی 2 تائی اکثریت لے کے یا کوئی ایسا سیٹ اپ آ جائے گا جس سے اگلے 4-5 سال کوئی بات کر سکتا، کوئی آپ کے ساتھ